حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے اللہ تعالی نے حابیل کے قتل کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دیا، اس لیے انہیں ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور ان کے بعد پیغمبر بنے، اور کئی آسمانی صحیفے آپ پر نازل ہوئے۔ آپ کی 4 اولاد تھی۔ پہلے بیٹے کا نام انوش تھا۔ شیس آدم اور حوا کی اولاد میں سے تیسرے فرزند حابیل و قابیل کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تاریخی واقعات کے مطابق حابیل کے قتل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے شکوہ کیا تو حابیل کے بدلے شیس کے نام سے ایک بیٹا اللہ تعالی نے دیا۔ اسی وجہ سے شیس کا لقب ہبۃ اللہ یعنی اللہ تعالی کا ہدیہ ہوا۔ شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ شیس حضرت آدم کی دوسری اولادوں کی طرح ایک بہن کے ساتھ جڑوا تھے اور بہن کا نام عزورہ تھا، لیکن بعض تاریخ کے مطابق آپ جڑوا نہیں تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی بیوی کا نام حوریہ لکھا گیا ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے شادی کروائی، اور اسی شادی کے نتیجے میں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ انسان انہی کی نسل سے پھیلے ہیں، کیونکہ قابیل کی نسل اور خاندان ختم ہو گئی تھی، اور قابیل کے خاندان میں زنا، شراب، جوا جتنے غلط کام تھے سب قابیل کی خاندان ہی میں تھے۔ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے، اور جتنی خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام میں تھی وہ حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل کر دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے، اچھے کام کا حکم کرتے، اور آدم علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں حابیل کی طرح شیس بھی قتل نہ ہو جائے، شیس کو حکم دیا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو چھپائے رکھے، نہیں ہو سکتا ہے حسد میں آ کر قابیل ان کا بھی دشمن ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے حضرت شیس علیہ السلام بڑے دن تک اپنی چیزوں کو چھپائے رکھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب قابیل کو پتہ چلا کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے ہیں تو ان کو دھمکیاں بھی ملی۔ حضرت شیس علیہ السلام دوسرے پیغمبروں کی طرح آسمانی صحیفوں کے مالک تھے۔ 50 سے زیادہ صحیفے آپ سے منسوب ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی اور جہاں دین کی دعوت دیتے تھے وہاں وہ جگہ مکہ کی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 930 سال کی عمر پائی، اور آپ کے دفن کی جگہ کوہ ابو قبیس ہے۔
جبکہ لبنان کے مشرق میں علاقہ بالاپت میں نبی شیش نامی جگہ پر شیش علیہ السلام سے منسوب ایک قبر ہے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایودھیا میں حضرت شیش علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایسی ہی اسلامی تاریخ اور اس سے جڑی معلومات پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔